آرمی چیف جنرل آصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل عطا کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز عطا کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، میاں نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سول اور عسکری حکام بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، آج ایک تاریخی اور قابل فخر دن ہے۔ ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ قوم کے بہادر سپوت فیلڈ مارشل آصم منیر نے نئی تاریخ رقم کی۔ اتحاد اور یکجہتی سے وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینا قابل فخر لمحہ ہے۔ معرکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل آصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ صدر آصف زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا دشمن کے خلاف پوری قوم اپنی بہادر فوج کی شانہ بشانہ تھی۔ وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاک فوج کے بھرپور جواب نے دنیا پر ہماری صلاحیتوں کو ثابت کر دیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، آپریشن بنیان المرصوص، خضدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ کور کمانڈرز فورم کی نہتے شہریوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا، پاکستان میں سفاکیت بھارت کی پشپناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ نہتے شہریوں، بچوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ عوام کا تحفظ افواج پاکستان کی اولین ترجیح رہے گی۔ پاکستانی میڈیا نے دنیا کو بتایا، ہم صرف سچ بولتے اور دکھاتے ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کی بیٹن آف فیلڈ مارشل لینے کے بعد سینئر صحافی سے گفتگو، کہا میڈیا ہمارا ستون ہے۔ پاکستان کے میڈیا نے پاک فوج کے ساتھ مل کر جنگ لڑی، میڈیا ہمارا فخر ہے۔ انیس سو 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، اب مودی دوبارہ 100 بار سوچے گا حملہ کرنے کے لیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑی جو خطرناک ہو سکتی تھی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں بے بنیاد الزامات لگائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے معرکہ حق میں بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ بھارت کو جن طیاروں پر ناز تھا، ہماری فضائیہ نے ان کو گرایا۔ مظفر آباد آنے کا مقصد شہداء کے ورثہ سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ خضدار واقعے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت مکار دشمن ہے، دوبارہ جارحیت کی جرت نہیں کرے گا۔ آئندہ دنوں میں حالات معمول پر آتے نظر نہیں آ رہے، پہلے سے تیاری کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا تقریب سے خطاب، کہا پہلگام واقعے کے بعد 3000 سے زائد کشمیریوں کو لاپتہ کیا گیا۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم بڑھا دیے گئے ہیں۔ انجینئر امیر مقام نے کہا آزاد کشمیر کے لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے۔ قومی اسمبلی میں سنتاس معاہدے کی معطلی کو اعلان جنگ تصور کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ حکومت اس معطلی کے خلاف اقدامات اٹھائے۔ قرارداد کا متن، وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو نے قرارداد پیش کی۔ بھارت کے سنتاس معاہدے کی معطلی کو یہ ایوان جنگ تصور کرتا ہے۔ بھارت کو پہلے بھی شکست دی ہے، اب اور پراکسیز کے ذریعے وہ دہشت گردی پر اتر آیا، اس میدان میں بھی اس کو شکست دیں گے۔ خضدار میں اسکول بس پر حملے کی ایک اور زخمی طالبہ دم توڑ گئی، شہداء کی تعداد 6 ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 12 سالہ زخمی طلبہ کو گزشتہ روز کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا۔ دھماکے کے 35 زخمی تاحال زیر علاج ہیں۔ 5 بچیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بسپا دہشت گرد حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانہ خضدار میں پولیس کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی بلوچستان میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے، اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں، کسی بھی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں دہشت گردی کے خلاف سینٹ یک زبان، پاکستان بزدل ہے نہ ڈرتا ہے۔ بھارت کو پیغام دیا، حملہ کیا تو بتا کر کریں گے۔
भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतल्लिक हमें अपने मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय करना है। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका। माजी में बॉर्डर खोलकर 35 से 40 हज़ार दहशतगर्दों को बसाया गया। इसहाक डार ने अफ्रीका फ्रेंडशिप से मुतल्लिक करारदाद सेनेट में पेश कर दी। कहा, अफ्रीकी ममालिक ने अपनी आज़ादी की तहरीकें चलाई हैं। 25 मई को पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। भारत वो दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का सलीका भी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पहाड़ों पर मौजूद लोगों को बम और हथियार कौन देता है, हम जानते हैं। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दों के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। खुजदार में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। सेनेटर अली जफर का इज़हार ख्याल, बोले खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। शोधा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करते हैं। खुजदार में सानह APS जैसा दूसरा वाक़या करने की कोशिश की गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। सेनेटर शहरी रहमान का इज़हार ख्याल, कहती हैं खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरी कौम गम और सदमे में है। दहशतगर्द वाक़े की कड़ियाँ भारत से मिलती हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। कलअदम BLA भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत BLA की खूनरेज़ी का पैसा देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं हम दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ाद कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DGI ISPR का भारत को 2 टोक पैगाम। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग ही सही, हम तैयार हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से आज हर पाकिस्तानी सुकून की नींद सोता है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। किसान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों का सलाम। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर शहरग है तो पानी हमारी जिंदगी है। भारत को पता चल गया घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में अमरीकी किरदार को मान लिया। एक इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते थे। जहां तक जंग बंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई। अमरीका अकेला नहीं था, कई और ममालिक थे जो राब्ते कर रहे थे। ये फितरी सी बात है, जब 2 मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राब्ते करके परेशानी का इजहार करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग बंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मज़ीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात, पंजाब से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने मार्का हक के दौरान अहम फैसलों पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। जिस तरह लैपटॉप बचा कर रखते हैं कि वायरस ना आ जाए, उसी तरह जहन बचा कर रखना है, कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में खिताब, PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस जमात ने वो किया जो दुश्मन कई दहाइयों में ना कर सका।
اس سیاسی شخصیت کا ٹارگٹ ہماری مسلح افواج تھیں، جن تنصیبات کو آگ لگائی اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز گرائے۔ پاکستان کے لیے بانی پی ٹی آئی مذاکرات کو تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروائی تو آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بجٹ کے لیے 4 سے 6 لوگوں کو بانی سے ملنے دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا عدالتی حکم کے باوجود ہمیں لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی، ریاست کو نہیں چلا رہی۔ ہماری حکومت نے صوبے کے بجٹ 250 ارب روپے سرپلس دیا۔ مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے بانی کو رہا کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف اگلے ہفتے ترکیہ، ایران اور آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم تینوں ممالک کی اعلیٰ قیادت سے ملیں گے، تینوں ممالک کے تعاون کرنے پر شکریہ بھی ادا کریں گے۔ دوران ملاقات علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اگلا سیشن اسلام آباد میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت، چینی وزیر خارجہ نے دعوت قبول کر لی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان، چین اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے 6 فریقی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغان مہاجرین، علاقائی صورتحال اور تجارت سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہو چکی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے فوج کی تمام فورسز کی تنخواہیں ڈبل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اب ترقیاتی نہیں دفاعی بجٹ کی بات کرنی ہے۔ فوج نے کم وسائل میں بڑا مارکا مارا، ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات، پاکستان میں جاری پروگرام کے حوالے سے تبادلہ خیال، پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے، میکرو اکنامک اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تیزی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کے آئی ایم ایف سے نئے مالی سال کے بجٹ مذاکرات، حکومت کا عوام کو ریلیف کے لیے متبادل ذرائع سے آمدن کا پلان آئی ایم ایف کو پیش۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سخت موقف اپناتے ہوئے ڈیٹا اور حکمت عملی کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا۔ آئی ایم ایف کا صوبائی اخراجات کم کرنے، آمدن بڑھانے اور زرعی آمدن پر ٹیکس کی وصولی کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے سنسنی خیز مقابلے، پہلے ایلیمینیٹر میں لاہور قلندر نے کراچی کنگز کو شکست دے دی، 6 وکٹوں سے ہرا کر کراچی کنگز کو ایونٹ سے باہر کر دیا۔ 191 رنز کا ہدف لاہور قلندر نے 1 اوور پہلے 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ عبداللہ شفیق کی عمدہ بلے بازی، 35 گیندوں پر 65 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 47 رنز بنائے، خوشحال پریرا 30 رنز بنا سکے۔ کراچی کنگز کے حسن علی نے 2، فواد علی، میر حمزہ نے 1 آؤٹ کیا۔ آج کی فاتح ٹیم لاہور قلندر کا آج اسلام آباد یونائیٹڈ سے مقابلہ ہوگا۔ پی ایس ایل کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی متفرق درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ بینچ کی تشکیل پر اعتراضات کی درخواستیں مسترد، کیس کی سماعت 26ویں ترمیم کی درخواستوں کے فیصلے کے بعد کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا تیسری مرتبہ پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار، لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ لاہور پولیس 3 روز سے بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک، فوٹوگرامک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے آ رہی ہے۔ ٹیم کو بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے کیسز میں ٹیسٹ کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی 3 دن سے پولی گرافک ٹیسٹ کرنے والی ٹیم سے چھپ رہے ہیں۔ کبھی بادشاہ سلامت سو کر نہیں اٹھے، کبھی ان کے وکلا نہیں آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا بانی پی ٹی آئی کو آج بھی یقین نہیں کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، وہ یہ جان لیں یہ بنی گالہ نہیں اڈیالہ ہے۔ 9 مئی کے کرداروں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔
پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی کے پولیگرافک ٹیسٹ کی مخالفت کر دی. کہا جنہوں نے بانی پر جھوٹے الزامات بنائے، جن کی بین الملک جائیدادیں ہیں، ان کا یہ ٹیسٹ کیا جائے. نواز شریف کا پاک بھارت کشیدگی کے دوران خاموش رہنے پر بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. جعلی حکومت جعلی مینڈیٹ پر اقتدار میں آ کر بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک ٹیسٹ کیسے کر سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 26 نومبر احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی کے 86 کارکنان کی ضمانت منظور کر لی. عدالت کا 10-10 ہزار کے ضمانتی مچلکوں پر رہا کرنے کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جسٹس محمد آصف نے درخواست پر سماعت کی. بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی. بھارت نے کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم کا پانی روک لیا. پانی کے بہاؤ میں 40% تک کمی. سپرنٹینڈنٹ کے مطابق معمول کے بہاؤ کی نسبت دریائے نیلم میں پانی کی سطح تشویشناک حد تک گر چکی ہے. پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا. 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ایسے اقدامات میں ملوث پایا گیا جو اس کے سفارتی استحقاق کے منافی تھے. بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا. فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے. ضلع کشتواڑ میں سرچ آپریشن کے دوران داخلی اور خارجی راستے بند. بھارتی فوج نے اندھادھند فائرنگ کر کے کشمیریوں کو شہید کیا. 2 نوجوانوں کی لاشیں برآمد کی گئیں. 1 ماہ میں شہید کشمیری نوجوانوں کی تعداد 7 ہو چکی ہے. محکمہ تعلیم سندھ نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. سرکاری اور نجی اسکولز اور کالجز 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے. اطلاق سندھ بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں ہوگا. محکمہ تعلیم سندھ نے اعلامیہ جاری کر دیا. سپارکو نے ملک بھر میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ظاہر کر دیا. ملک بھر میں 1 ذی الحج 29 مئی کو متوقع. سپارکو کے مطابق ذی الحج کا چاند کی پیدائش 27 مئی کو 8:02 پر ہوگی. 27 مئی کو چاند کی عمر تقریباً 11 گھنٹے 34 منٹ ہوگی. ملک بھر میں چاند کے نظر آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. پی آئی اے نے لاہور سے پیرس کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا. ترجمان کے مطابق پی آئی اے کی لاہور سے پیرس کے لیے پہلی پرواز 18 جون کو اڑان بھرے گی. ہفتہ وار پرواز بدھ کو براہ راست روانہ ہوگی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے بعد مندی. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کاروبار کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ریکارڈ کی گئی. 700 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,19,153 کی سطح پر بند ہوا. دوسری جانب زر مبادلہ کی مارکیٹ میں بھی بہتری. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 6 پیسے کمی. ڈالر 281 روپے کا ہو گیا. سی ٹی ڈی اور رینجرز کی کورنگی میں مشترکہ کارروائی. فتنہ الخوارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. گرفتار دہشت گردوں میں نعمت عابد، محمد نور عرف مانی اور صابر اللہ شامل ہیں. دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، ایمونیشن اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا. واشنگٹن میں فائرنگ سے اسرائیلی سفارتی عملے کے 2 ارکان ہلاک. پولیس نے مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا. رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈائریکٹر کرسٹی نوم نے 2 ارکان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. کرسٹی نوم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، حملہ آور کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری. مزید 93 فلسطینی شہید. یہودی آباد کاروں کی جانب سے غزہ میں اقربا گاؤں پر حملہ. مسجد کو نمازیوں کی موجودگی میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی. اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ میں النصر خاندان کے گھروں پر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے. عالمی دباؤ کام کر گیا. اسرائیلی وزیر اعظم غزہ میں عارضی جنگ بندی پر آمادہ.
کہتے ہیں غزہ کی پٹی میں خوراک کی تقسیم کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کیا، جنگ کو واضح شرائط پر ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، غزہ کو مکمل غیر مسلح کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں۔ کینز فلم فیسٹیول میں شہید فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا خوبصورت انداز۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج شہید کے جانے والے 5000 بچوں کے ناموں کی ٹی شرٹ پہن کر شریک ہوئے۔ ٹی شرٹ پر اسٹاپ اسرائیل کی عبارت بھی نمایاں تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا سہرا اپنے سر لے لیا۔ وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر سے ملاقات، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں نے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کی، جنگ ختم کرو اور ہم سے ساتھ زیادت کرو۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی، میری کوششوں کی وجہ سے وہاں امن قائم ہوا۔ ملک بھر میں گرمی قہر برسانے لگی، پنجاب سندھ پختونخوا سمیت میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار، سب سے زیادہ درجہ حرارت سربی میں 50 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، دادو اور ڈی جی خان میں 49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر مزید چند روز جاری رہے گی، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زائد رہنے کا امکان، شہریوں کو ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے اور غیر ضروری باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ اور پی ایس ایل کوالیفائر 2 سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ کو دھچکا، اہم کھلاڑی سے محروم۔ پی ایس ایل شیڈیول میں تبدیلی کی وجہ سے ایلیکس ہیلز بقیہ میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ ایلیکس ہیلز نے عدم دستیابی پر وضاحت جاری کر دی، کہا، ہمیشہ اسلام آباد فیملی کا حصہ ہوں، فیملی کی طرح ہم کھیل رہے تھے، کھیل کو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، پلے آف کے لیے ٹیم کی نیک خواہشات، اسپین سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا رہوں گا۔